کا اور محنت کا جذبہ جگہ ہے، کیونکہ اس وقت ہم اگر اپنے خطے کے ممالک کو دیکھیں اور اپنے ان کے ساتھ مقابلہ کریں تو ہماری جو پرفارمنس ہے، جو ہماری پروڈکٹیوٹی ہے، وہ ان کے مقابلے میں اس طرح سے پرفارم نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو یہاں پہ بہت سے اکیڈمیا کے اور انڈسٹری کے لوگ موجود تھے، یہ باہم روابط جو ہیں یہ مضبوط کریں اور ان کو چاہیے کہ ایسا لنکیج ڈیولپ کریں کہ جو مستقبل میں پاکستان کی ترقی کے لیے بہت مددگار ہو. جب تک ہم کام کرتے ہوئے قائد اعظم کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو میری نوجوانوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ اس کو اپنا شعار بنائیں اور سخت محنت کریں اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں تاکہ پاکستان اگلے 20 سالوں میں دنیا کی بڑی اکانومی میں شامل ہو سکے. بہت شکریہ. اور یہ شخص اس کتاب میں جو نیپال کے سفر کے حوالے سے لکھی گئی تھی، تو میں نے اگلے دن میرے لیے تو بڑی حیرت ہے، الفاظ نہیں مل رہے کہ گجرانوالہ کی یوتھ اتنی وائبرنٹ ہے، اور خاص طور پہ یوتھ کے ساتھ جو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے، ان کا جو رول ہے وہ ری ڈیفائن ہے اور وہ ان یوتھ کو آگے لے کے چلنا چاہ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یوتھ جو ہے یہ بہت آگے جائے گی اور یہ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں، سوشل ڈیولپمنٹ میں، لوگوں کی مدد کرنے میں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں گے. اور پاکستان کو ایک خوشحال اور کامیاب ملک بنانے میں ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ آلریڈی اس سے واقف بھی ہوں. ایک بہت بڑے صنعت کار تھے اور انہوں نے اپنی صنعت کاری کو چھوڑ کے اپنی فیکٹری کو بند کر کے ایک اللہ تعالیٰ کے اس مقولے پہ عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر کیڑے کو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دے، تو میں اسے آزما کے دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ کہیں جا رہا تھا، کوئی غار تھی اور وہاں پہ ایک اپاہج کتا بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے سوچا کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ رزق کیسے پہنچائے گا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا کتا آیا اور اس نے اپنے منہ میں بوٹی پکڑی ہوئی تھی، اور اب وہ دوسرا کتا اتنا نحیف تھا، پہلے والا کتا جو تھا، کہ وہ اس بوٹی کو چبانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا تھا. تو میں اسی سوچ میں ان دونوں کو آبزرو کرنا شروع ہو گیا کہ وہ کیسے، اب اس کا کیا حال نکلے گا. میں نے دیکھا کہ جو دوسرا کتا آیا اس نے نہ صرف اس کو بوٹی کو چبایا، اس کو نگلنے کے قابل بنایا اور اس نے اس کے منہ میں اسے دے دیا تاکہ وہ اسے آسانی. یوتھ کہ ایوری بڈی از رننگ آفٹر ہیز اور ہر ریس. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اور ہم سب کو مل کر جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے بہت کام کرنا چاہیے. آئی وڈ ایگری ود یو سر. We should focus on the life skills, particularly communication and personal skills. So, I'm PhD from UK, so in English linguistics, right? So, agar is silsile mein, if you need any support from my side, I'll be there. Thank you so much. تو بات صرف یہ ہے کہ جی میں نے کہا کہ یار میں نے کیمپ لگانا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے میڈیسن کے کون سپورٹ کرے گا اور کچھ کرے گا. ڈاکٹر سعید الہی صاحب تھے چیئرمین پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے. ان کو میں نے کہا کہ سر آپ میری ہیلپ کریں. انہوں نے کہا یار میں نا آپ کو ایک بندہ بتاتا ہوں، آپ اس سے جا کے ملے، وہ بندہ جو ہے نا وہ شاید آپ کی کوئی ہیلپ کر سکے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ برکت مارکیٹ کے پاس ایک آفس ہے لاہور، آپ وہاں چلے جائیں، 5th فلور ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹر اظہار ہاشمی صاحب ہیں، آپ ان کو ملیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ان کو ملتا ہوں. میں گیا، کوئی تعارف نہیں تھا. میں نے صرف پرٹیکولر جا کر جی سر میں ڈاکٹر ہوں، میں جناب ہاؤس جاب کر لی ہے، میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں، میں نے اپنے گاؤں میں کیمپ لگانا ہے. انہوں نے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا جی گجرانوالہ ہے، یہ وہ سارا بتایا. انہوں نے کہا اچھا یار کتنے میڈیسن تمہیں چاہیے، کتنے پیشنٹس کی چاہیے؟ میں نے کہا کہ جی مجھے جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ 400 پیپل کی چاہیے. انہوں نے کہا اچھا. ایک ہفتے بعد ہم نے کیمپ لگانا تھا. ایک دن پہلے ان کی کال آئی. انہوں نے مجھے کہا یار لاہور کالج روڈ کے اوپر فلانا وہ ہے ٹریڈ آفس ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے نا 500 بندے کی میڈیسن میری طرف سے جو ہے وہ. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بڑا خوش ہوا، میری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی. تو اس میں نوجوان نسل کے لیے یہ میسج ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں. اگر آپ نے کوئی انیشیٹو لینا ہے، اگر آپ نے بڑھنا ہے، تو لوگ کہوں گے یار تم نے منہ اٹھا کے کیمپ تو لگا لی ہے، نہ تمہارے پاس ریسورسز ہیں، نہ تمہارے پاس کچھ ہے.
स्टूडेंट लाइफ को और डेवलपिंग फेज में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रैक्टिकल लाइफ में, until unless you achieve some post, some job, some business, आपको वही बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और आप ये नहीं कहोगे अब हम क्या करें, हमें कोई समझ नहीं आ रहा, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आप स्टेड फास्टनेस के साथ जब तक खड़े रहोगे, अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल हो जाती है। और ये होता है कि वो है ना कि हालात के साथ आपने जो है वो ये नहीं करने कि मुझे मुफाहमत है, बस ठीक है मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है। वो यही होता है कि मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं शहीर हूँ लड़ा दे किसी बला से, ठीक है। इंसान दोस्ती और मोहब्बत से, गुर्बत और गुर्बत की हिम्मत से और महरूमी मजबूरी अल्लाह की तरफ से मैं किताब पढ़ रहा था और किताब पढ़ते पढ़ते एक कैफियत तारीफ हुई और मुझे लगा कि